ایک بہت بڑا مسئلہ جو اپنے آپ میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ نہ جاننے کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے، یا ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس سے ان کا سامنا نہیں ہوتا، اس لیے اس مسئلے کا جب وہ سامنا کرتے ہیں تو گھبرا جاتے ہیں. اور وہ مسئلہ ہے جب انسان کے جسم کے کسی ایسے حصے پہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اس پر کوئی چوٹ آ جائے اور اس کے اوپر پٹی آ جائے، یا خدا نخواستہ کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے، یا ماتھے پہ کوئی ایسی چوٹ آ جائے جس کے اوپر اس طرح کی بینڈیج ہے یا ہاتھ پہ پلاسٹر ہے کہ جو اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا. اگر انسان کو کوئی ایسی چوٹ آئی ہے کہ جس پہ جو پلاسٹر لگایا گیا ہے، جس کے اوپر جو بینڈیج کی گئی ہے وہ کھولی جا سکتی ہے اور اس میں پانی لگانے میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر تو جیسے عام لوگ وضو کرتے ہیں ویسے ہی کرے گا. لیکن مثال کے طور پر پلاسٹر لگا ہوا ہے یا بینڈیج ایسی لگائی گئی ہے کہ اس کو نہیں کھولا جا سکتا، یا خدا نخواستہ سر پہ چوٹ آنے کی وجہ سے ٹانکے لگائے ہیں اور بینڈیج ایسی کی گئی ہے کہ اس پر پانی نہیں لگایا جا سکتا اور اس حصے کو بالکل بند کیا ہے، تو یہاں پر انسان کیا کرے؟ عبادت نہیں چھوڑی جا سکتی. نماز اس لیے کہ میرے سر پہ پٹی ہے یا میرے ہاتھ میں پٹی ہے یا میرے وضو کے حصوں میں پٹی ہے میں نماز چھوڑ دوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہاں پر انسان کو کیا کرنا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. یہاں پر انسان وضو جبیرہ کرے گا. یعنی مثال کے طور پر انسان کا یہ ہاتھ اگر خدا نخواستہ ٹوٹا ہوا ہے، اگر سیدھا ہاتھ اس کا ٹوٹ گیا ہے، تو اس کے اوپر یہ ہاتھ پہ اگر پلاسٹر ہے، عام طور سے ہاتھ پہ جو پلاسٹر چڑھایا جاتا ہے وہ کوہنی سے لے کے تقریباً انگلیوں تک چڑھا دیا جاتا ہے. اب یہ پورا حصہ جو ہم کو وضو میں دھونا تھا، یہ پورا حصہ ہمارا پلاسٹرڈ ہے، لیکن باقی حصے ہمارے کھلے ہوئے ہیں. ہمارا چہرہ صحیح ہے، ہمارا دوسرا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہمارے پیر کے مسے کی جگہ کھلی ہے، سر کا مسے کی جگہ کھلی ہے. تو یہاں پر انسان وضو جبیرہ کرے گا. وضو جبیرہ بالکل نارمل وضو ہے، اس کو جس طرح آپ کرتے ہیں. یعنی اگر یہ ہاتھ آپ کا ٹوٹا ہوا ہے، خدا نخواستہ اس سے پلاسٹر بندھا ہوا ہے، تو آپ الٹے ہاتھ کی مدد سے اپنے جس طرح وضو کرتے ہیں پہلے چہرے کو دھونا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھونا، تو اب پہلے انسان اپنے سیدھے ہاتھ کو دھوتا ہے. یہاں پر پلاسٹر ہے آپ کے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کے جو دھونے کی جگہ ہے اس کے اوپر کوئی صاف پاک کپڑا رکھ لیجئے، اور اس کے اوپر اپنے اس ہاتھ پہ جو پانی آپ لیتے ہیں دھونے کے لیے، اس ہاتھ سے پانی لے کے وہ دھیرے دھیرے اس کو مسح کر لیجئے اس کپڑے کے اوپر. اگر انگلیاں کھلی ہوئی ہیں تو انگلیوں کو دھو لیجئے اسی ہاتھ کی تری سے. اس کے بعد آپ الٹے ہاتھ کو دھو لیں. اب الٹے ہاتھ کو ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اس ہاتھ پہ کوئی پلاسٹر ہونے کی وجہ سے اس ہاتھ کو دھونے میں دقت ہو، لیکن آپ اس ہاتھ کو ڈائریکٹلی بھی نل میں دھو سکتے ہیں یا کسی کی مدد سے آپ اس ہاتھ کو دھو سکتے ہیں. یعنی آپ ہاتھ خود سے دھوئیے لیکن پانی کوئی اور ڈال دے، یا نل کو آج کل ایزی ہے، آپ نے واش بیسن کے اوپر نل کو کھول دیا اور اپنے ہاتھ کو نیچے لے جا کے پوری طرح سے دھو لیا اور پانی ہر جگہ پہنچا دیا. پانی کو ملنا ضروری نہیں ہے. اگر وہ ہر جگہ پہنچ رہا ہے، آپ کے اس ہاتھ میں تکلیف ہے، یہ بندھا ہوا ہے، اس کو مل نہیں سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی ہر جگہ پہنچ جائے. پھر الٹے ہی ہاتھ سے سر کا مسح کرے، الٹے ہی ہاتھ سے دونوں پیر کا مسح کرے. یہ وضو صحیح ہے اور اس وضو میں کی جانے والی عبادت بھی صحیح ہے. اس کو بعد میں کوئی قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے کفارے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح اگر الٹے ہاتھ میں پلاسٹر ہو تو بالکل یہی عمل الٹے ہاتھ میں کرے گا. اگر پیر میں پلاسٹر ہے تو پیر میں بھی مسے کی جگہ پر اگر پلاسٹر ہے تو یہی عمل انجام دے گا. سر میں مثال کے طور کے اوپر پلاسٹر ہے یا سر کے اوپر کوئی اس طرح کا بینڈیج ہے جو آپ کے پانی کو وہاں تک نہیں پہنچنے دے رہا، اس کو کھولا نہیں جا سکتا ہے، تو جس حصے پر یہ چوٹ ہے اور زخم ہے اس حصے پہ کپڑا رکھ کے آپ مسح کر لیں، سر کا مسح کر لیں. یا چہرے کے اوپر اگر کوئی پٹی اس طرح کی بندھی ہوئی ہے کہ آپ کے گال کے اوپر یا ماتھے پہ پٹی ہے، تو جس حصے پہ پٹی بندھی ہوئی ہے اس حصے پہ ایک پاک کپڑا رکھ کے آپ اس کو پانی سے تر کر کے اوپر سے ایک بار مسح کر لیں. یہ وضو بالکل صحیح ہے، اور اس طرح سے وضو کرنے کے بعد انسان اپنے اعمال کو انجام دے سکتا ہے.